بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ افشاں جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، 5:30 بج چکے ہیں۔ سورج غروب ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، جبکہ گاؤں کا سفر 3 گھنٹوں کا ہے۔ ہمیں راستے ہی میں رات ہو جائے گی۔ میں نے افشاں کے روم کے دروازے کو ناک کر کے کہا تو اندر سے افشاں کی آواز سنائی دی، پلیز انتظار کرو، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور افشاں کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ آج میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کے بعد گاؤں واپس جا رہا تھا۔ میرے بابا کا خواب تھا کہ میں CSS کروں۔ میں ان کے اسی خواب کو پورا کرنے گاؤں سے شہر آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک سیکنڈری اسکول تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے میٹرک کی تھی۔ افشاں نے بھی گاؤں کے اسکول سے میٹرک کی تھی۔ میں اور افشاں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ افشاں میری کزن تھی اور اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں شہر آیا تھا تو اس نے بھی ضد کی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے گی اور آگے پڑھے گی۔ پہلے تو سب گھر والوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر سب کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ میرے ساتھ شہر آ گئی اور ہم دونوں پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے درمیان پیار بڑھتا گیا اور ہم جنون کی حد تک ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ آج ہم دونوں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ میں نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا، جبکہ افشاں نے ماسٹر کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ دروازہ کھولنے والی افشاں تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے سرخ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے جسم پر بہت سوٹ کر رہا تھا اور وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے اسد، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ افشاں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مسکرا دیا اور کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا یہ چاند آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب بس بھی کرو اسد، چھوڑو اس خوشامد کو اور گاڑی کو چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے افشاں کی بات سن کر گاڑی سٹارٹ کی اور گاؤں جانے والی سڑک پر دوڑا دی۔ جلد ہی ہم شہر کی آبادی سے باہر نکل چکے تھے۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم بہت ہی سہانا ہو گیا تھا۔ یہ موسم میرا اور افشاں کا آئیڈیل تھا۔ ہم دونوں اس حسین موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تاکہ سفر جلدی ختم ہو جائے اور ہم گاؤں پہنچ جائیں۔ موسم مزید خراب ہوتا جا رہا تھا اور بارش سپیڈ پکڑتی جا رہی تھی۔ ہوائیں بھی مزید تیز ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑے طوفان کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ میرے لیے گاڑی سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درخت گرتے جا رہے تھے۔ میں نے گاڑی روک دی اور اس طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ افشاں بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ بہت ڈرپوک تھی۔ وہ رات کو کمرے سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی۔ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ جلد از جلد موسم ٹھیک ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اپنا سفر جاری کریں۔ گاؤں والے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ ہمارے موبائلز کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے کہ انہیں فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طوفان میں ڈرائیونگ میں دشواری ضرور پیش آ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گاؤں کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میرے دماغ کے کسی گوشے میں ایک بہت بھیانک خیال ابھرا کہ کہیں میں اپنے گاؤں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف آ نکلا تھا۔ طوفان کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ افشاں نیند کی دنیا میں جا چکی تھی۔ اب اس معاملے کو مجھے اکیلے ہی ہینڈل کرنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ میرا دماغ سوچوں کے بھنور میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اچانک گاڑی کے سامنے روڈ پر ایک بہت بڑا درخت گرا۔ میں نے بریک لگائی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ بریک فیل ہو چکی تھی۔ گاڑی درخت کے ساتھ ٹکرائی اور الٹ گئی۔ میرا سر بہت زور سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔
جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا میں نے گردن گھمائی تاکہ افشاں کی حالت دیکھ سکوں کہ وہ کیسی ہے، لیکن جوں ہی میری نظر افشاں والی سیٹ پر پڑی میرے ہوش اڑ گئے۔ افشاں وہاں موجود نہیں تھی، گاڑی کا دروازہ بھی بند تھا، اس کے باہر نکلنے کے چانسز بہت کم تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میں کافی دیر کوشش کرنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا تھا۔ میرا پورا جسم زخمی تھا، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور کھڑے ہونے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بار بار کھڑا ہوتا اور پھر گر پڑتا۔ مجھے اس وقت اپنی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف افشاں کی فکر تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں اسے وہیں گاڑی کے ارد گرد تلاش کرنے میں لگا رہا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو میں اسے آوازیں دینے لگا، افشاں، 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 میری جان کہاں ہو تم؟ پلیز میری بات کا جواب دو، میرے پاس آؤ، افشاں۔ میں کافی دیر تک چلاتا رہا، ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے اشک بھی بہہ رہے تھے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگ گئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری افشاں مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر عالم ارواح میں جا چکی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور خیال اس خیال کو جھوٹا ثابت کر دیتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی لاش تو گاڑی میں ہی موجود ہوتی، یوں غائب نہ ہوتی۔ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا میں ایک جانب بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کدھر جا رہا ہوں۔ میرے قدم خود بخود اٹھتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں کسی روبوٹ کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرا دماغ افشاں کی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے اشکوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک اپنے سامنے ایک محل نما گھر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس ویران جنگل میں اتنے خوبصورت گھر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے دماغ میں چلنے والی سابقہ تمام سوچیں رک گئیں اور میں مبہوت ہو کر اس گھر کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بار پھر اندیکھی قوت مجھے اندر کی جانب کھینچنے لگی۔ میرے قدم بے اختیار آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ صحن سے گزرنے کے بعد ایک ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ اسد، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اپنے دائیں جانب سے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن اس کی جانب گھمائی تو اسے دیکھ کر میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک 25-26 سالہ حسینہ تھی۔ ادھر میرے قریب آؤ اسد، اس کی آواز سن کر میرے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اس کے قریب جا کر رک گیا اور سر سے پاؤں تک اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا۔ اچانک اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ اسد، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں کئی برسوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور آؤ گے۔ آج تم آ گئے۔ میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں ابھی تک حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے لب ہلائے۔ تم کون ہو اور میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی تم بہت زخمی ہو۔ آؤ میں تمہاری مرہم پٹی کر دوں۔ شام کو تمہیں میں اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ میری افشاں پتہ نہیں کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اتنا کہا اور مڑ کر چل دیا۔ ٹھہرو اسد، پیچھے سے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کہا، اپنی افشاں کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ بولی، تم افشاں کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سے مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ جانتی ہے کہ میری افشاں کہاں ہے۔ میں نے کہا، صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ افشاں کہاں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تم جانتی ہو اس وقت افشاں کہاں ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، اسد، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے تم بڑی ہمت اور حوصلے سے سننا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اسد، تمہاری افشاں اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب وہ عالم ارواح میں پہنچ چکی ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری افشاں مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، اسد، میری بات کا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔
تمہاری افشا واقعی تم سے بہت دور جا چکی ہے۔ تم مجھے فریب دے رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو۔ میری افشا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ دے گی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے؟ میں چپ ہو گیا۔ ہاں، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ افشا مر گئی ہے۔ تم سامنے والی دیوار پر دیکھو۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر دیوار کی طرف پھونک ماری۔ اس پر ایک منظر ابھرنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میرے قریب وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس منظر میں افشا کی لاش کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا اور جسم سے خون نچوڑ لیا گیا تھا۔ اس کی لاش ایک بت کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک شیطان کا پجاری افشا کو خون سے غسل دے رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب تمہارے رونے سے افشا نے واپس تو نہیں آ جانا، اس لیے رونا بند کرو اور وعدہ کرو کہ تم افشا کے قاتل سے انتقام لو گے۔ اسے اس طرح قتل کرو گے جس طرح اس نے تمہاری افشا کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، میرا اپنے آپ سے اور اپنی افشا کی روح سے وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل سے بدلہ ضرور لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تم مجھے اس کے قاتل کا پتہ بتاؤ، میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہ بولی، وہ صرف تمہارے ہی پیار کا قاتل نہیں ہے، وہ میرے پیار کا بھی قاتل ہے۔ اس نے جس طرح تمہاری افشا کا قتل کیا ہے، اس طرح سے اس نے میرے علی کو بھی قتل کیا ہے۔ میں کئی برسوں سے اس سے اپنے علی کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوں، لیکن اب وہ وقت قریب ہے جب اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں اکیلی کیوں رہتی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگی۔ میرے دادا بہت سی نورانی طاقتوں کے مالک تھے۔ بہت سے جن، بھوت، چڑیلیں اور بدروحیں ان کے قبضے میں تھیں۔ اس بات کا مجھے بچپن سے علم تھا۔ میں اکثر دادا سے کہتی کہ مجھے جن بھوت دکھائیں، لیکن وہ میری بات کو ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر تمہاری ملاقات جنوں، بھوتوں سے، چڑیلوں اور بدروحوں سے کرواؤں گا۔ اس وقت میری عمر 15 برس کی تھی جب پہلی بار دادا نے مجھے ایک بھوت دکھایا تھا۔ وہ بھوت بہت ڈراؤنا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں جن بھوتوں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ دادا کو یہ سب اچھا نہ لگا۔ وہ مجھے بہادر بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ میں کچھ ہی عرصے میں بہت بہادر ہو گئی۔ اب مجھے جن بھوتوں سے ڈر نہ لگتا تھا۔ دادا کے غلام جنوں میں سے ایک جن بہت ہی حسین تھا۔ وہ بالکل انسانوں جیسا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ میں اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ میں اپنا اکثر وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ میں نے دادا کو بھی بتا دیا تھا کہ میں علی سے محبت کرنے لگی ہوں۔ دادا تو علی کو بہت ہی پسند کرتے تھے۔ دادا دن بدن بیمار ہوتے جا رہے تھے، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہ آئی کہ ان کی بیماری کیا ہے۔ ایک دن دادا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ دادا بولے، زکیہ، میں آج ایک کام تمہارے ذمہ دار کاندھے پر ڈالنے جا رہا ہوں۔ میں اپنا مشن تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو میں اس قابل نہیں رہا کہ اٹھ کے بیٹھ سکوں۔ میں اپنی تمام طاقتیں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ زکیہ، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ان طاقتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرو گی۔ بیٹی، یہ لو، اس پتھر میں ساری طاقتیں ہیں۔ میرے تمام غلام، جن، بھوت، چڑیلیں، بدروحیں آج سے تمہاری غلام ہیں۔ اس پتھر میں علی بھی قید ہے۔ اگر اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں علی کو آزاد کرنا ہوگا۔ دادا نے وہ پتھر میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ وہ سرخ رنگ کا عجیب و غریب پتھر تھا۔ اچانک ان کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور ان کی روح جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ علی کو میں نے آزاد کر دیا۔ وہ ہر وقت میرے پاس رہتا، میری ہمت بڑھاتا۔ میں نے 3 بھوت گاؤں کی دیکھ بھال کرنے میں لگا دیے۔ ایک رات ہمارے گاؤں سے ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ وہ لڑکی رات کو اپنے کمرے میں سوئی تھی، لیکن صبح وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو جن بھوت اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے اپنے ایک بھوت کو اس کام پر لگایا۔
جب وہ لوٹا تو وہ اس قابل ہی نہ تھا کہ مجھے کچھ بتاتا۔ وہ بہت زخمی تھا، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا، پھر اس کا پورا جسم دھواں بننے لگا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس کی حالت سے بہت پریشان ہوئی۔ میں نے علی کو اس بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی بہت پریشان ہوا اور وقت گزرتا گیا۔ اگلی رات ایک اور لڑکی گاؤں سے غائب ہو گئی اور پھر ایسا ہی ہونے لگا، ہر رات ایک لڑکی گاؤں سے غائب ہونے لگی۔ میں نے اپنے تمام جن، بھوت، چڑیلیں اور بدروہیں گاؤں کی نگرانی پر لگا دی، لیکن پھر بھی کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر ہر روز لڑکیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے قریب ہی ایک انسان کھڑا تھا۔ اس کی شکل کافی بھیانک تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، کالا رنگ تھا، قد 8-9 فٹ لمبا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر سفید رنگ کی کھوپڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بھیانک شخص مسکرا دیا اور بولا، ذکیہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں ایک آفر کرنے آیا ہوں، اگر تم نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تو پھر میں تمہارا دشمن بن جاؤں گا۔ میں شیطان کا پجاری ہوں اور میرے شیطان آقا نے مجھے بہت ساری شکتیاں دے رکھی ہیں۔ میں پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کام میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم پوری دنیا پر شیطان آقا کی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں چنگاڑتے ہوئے بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے شیطان آقا پر بھی۔ میری طاقتیں صرف حق کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں دشمن ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور تمہیں بتاتا چلوں، تمہارے گاؤں کی جو لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، انہیں غائب کرنے والا میں ہی ہوں۔ میں بہت جلد تمہارے گاؤں کو ختم کر دوں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میرا ایک غلام بھوت میرے پاس آ کر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس بھوت نے مجھے بتایا کہ اس شیطان کے پجاری کا نام ہاما جادوگر ہے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، ایک جنگل میں رہتا ہے۔ اس جنگل میں ہاما جادوگر نے اپنا طلسمی جال پھیلایا ہوا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی اس جنگل میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی باہر نکل سکتا ہے۔ اچانک ایک اور بھوت میرے سامنے حاضر ہوا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ وہ بولا، علی جن کو ہاما جادوگر نے قتل کر دیا ہے۔ اس بھوت کی بات سنتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ اگلے دن ہی میں نے تمام غلام، جن، بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس جنگل کی طرف چل دی جہاں ہاما جادوگر رہتا تھا۔ ابھی ہم جنگل میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک خوفناک آواز سنائی دی، آگے مت بڑھنا ورنہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہم اس کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے وہ آواز سنائی دی تھی، لیکن ہمیں کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ ہم نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ میرے آگے جو 2 چڑیلیں تھیں انہیں آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد میرے بھوتوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند لمحوں بعد ان سب کو اس آگ نے جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ آگے مت بڑھو ورنہ تم سب کا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ میرے تمام ساتھی ختم ہو چکے تھے۔ دیکھ لی میری طاقت، مجھ سے دشمنی لے کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ہاما جادوگر نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ذکیہ، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ تم اگر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے جو طاقتیں کھو دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتیں تمہیں دوں گا۔ میری اس رات والی آفر مان لو، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے۔ میرا نام ہاما جادوگر ہے۔ میں بہت جلد ہی تمہیں اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر لوں گا۔ اب تمہارے پاس یہاں سے واپس جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ میں نے جواب دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اور واپس چل پڑی۔ اچانک مجھے اپنے دادا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے ہی بلا رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ وہاں واقعی میرے دادا کھڑے تھے۔ میں تمہاری مدد ہی کرنے آیا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ میں ان کے قریب چلی گئی۔ ذکیہ، میں جانتا ہوں کہ علی کی موت نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے اور تم ہر صورت میں ہاما جادوگر سے بدلہ لینا چاہتی ہو، لیکن تم اکیلی اسے نہیں مار سکتی۔ اس کے لیے تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس لڑکے کا نام اسد ہوگا۔
وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ اسد کے پیار کو بھی حامہ جادوگر ہی مارے گا۔ حامہ جادوگر کو مارنے کے لیے اسد کو ایک چلہ کرنا ہوگا، وہ بھی ایک لاش پر، اور وہ لاش جس پر اسد کو چلہ کرنا ہوگا وہ حشام جادوگر کی ہے۔ حشام جادوگر حامہ جادوگر کا دشمن تھا۔ وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اسد جب حشام جادوگر کی لاش پر چلہ کرے گا تو حشام جادوگر کچھ عرصے کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ حشام جادوگر کو اپنی طاقتیں بھی واپس مل جائیں گی۔ اس طرح وہ آسانی سے حامہ جادوگر کو مار سکتا ہے۔ دادا، آپ نے یہ نہیں بتایا اسد مجھے کہاں ملے گا اور حشام جادوگر کی لاش کہاں ہے؟ ذکیہ، سرخ پتھر کو اپنے ہاتھ پر رگڑ کر کہنا کہ وہ تمہیں حشام جادوگر کی قبر کے پاس لے جائے۔ پھر تم اس قبر کو کھودنا، اس میں حشام جادوگر کی لاش ہوگی، اور لاش کے نیچے ایک صفحے پر ایک تحریر ہوگی جس میں چلے کا طریقہ لکھا ہوگا۔ اسد تمہیں اسی جگہ پر ملے گا جہاں ہم کھڑے ہیں۔ یہاں سرخ پتھر کو حکم دے کر ایک جادو کا گھر بنا لو اور اسد کا انتظار کرو۔ اسے آنے میں شاید کچھ وقت لگے۔ یہ تھی میری کہانی۔ ایک ہفتے تک میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی، زخم کافی حد تک بھر گئے تھے۔ میں نے ذکیہ سے کہا، مجھے تم حشام جادوگر کی قبر کے پاس لے جاؤ۔ اس نے سرخ پتھر کو اپنے ہاتھ پر رگڑا اور اسے حکم دیا کہ ہمیں حشام جادوگر کی قبر پر لے چلے۔ ہم ایک ویرانے صحرا میں کھڑے تھے، ہمارے قریب ہی ایک قبر تھی۔ ذکیہ نے سرخ پتھر کو ہاتھ پر رگڑا اور حکم دیا کہ ہمیں قبر کھودنے کے اوزار مہیا کریں، اور میں قبر کھودنے میں لگا۔ میں نے بہت تیزی سے قبر کھودی۔ قبر میں سے ایک تابوت نکلا۔ میں نے اس تابوت کو کھولا، اس میں ایک لاش دفن تھی۔ میں نے لاش کو تابوت میں سے نکالا۔ وہ لاش ایسی دکھائی دے رہی تھی جیسے اس کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ تابوت کے اندر نگاہ ڈالی تو مجھے اس میں ایک کاغذ نظر آیا۔ میں نے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس میں چلے کا طریقہ لکھا تھا۔ چلہ 11 دنوں کا تھا۔ چلہ اسی قبر میں کرنا تھا۔ چلنے کے دوران مجھے مردے کو اپنے ساتھ بٹھانا تھا اور ساتھ ساتھ منتر پڑھنا تھا۔ چلہ سورج غروب ہونے کے بعد کرنا تھا اور سورج طلوع ہونے سے قبل اختتام پذیر ہونا تھا۔ اس کاغذ میں یہی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے چلے کا آغاز کر دیا۔ میں چلے کا منتر پڑھتا چلا گیا تھا۔ میں جوں جوں منتر پڑھ کر اس مردے پر پھونکے مارتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میرا چلہ بس تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے جانب بڑھنے لگا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور میرے قریب آ گیا۔ میں نے چلے کا منتر پڑھنا بند کر دیا تھا۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے لگی تھی۔ میرا چلہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ مردہ جادوگر میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے قبر سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ باہر نکلا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ میں نے حشام کو حکم دیا کہ ہمیں حامہ جادوگر کے جنگل میں لے چلو۔ اس نے ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ ہم نے آنکھیں بند کی۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ ہمارے ارد گرد بھیانک شکلوں والی بلائیں کھڑی تھیں۔ وہ سب ہماری جانب بڑھ رہی تھیں۔ میں نے حشام جادوگر سے کہا، ان سب کو ختم کرو۔ میرا حکم سنتے ہی اس نے کچھ پھونک ماری تو اس کے جسم سے روشنی کی شعاعیں نکلنے لگیں جو ان بلاؤں کی طرف بڑھنے لگیں۔ جب وہ شعاعیں بلاؤں سے ٹکرائیں تو ان کے جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئے۔ حامہ جادوگر کہاں ہے؟ میں نے حشام جادوگر سے پوچھا تو وہ بولا، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ اچانک ہماری نظر ایک کالی شکل والے آدمی پر پڑی۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کی شکل بہت بھیانک تھی۔ اسے دیکھتے ہی ذکیہ اور حشام جادوگر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ تم میرے علاقے سے زندہ واپس چلی گئی تھی، لیکن آج نہیں جا سکتی۔ لیکن آج میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تم نے حشام جادوگر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تم دونوں مجھے مارو گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب تم تینوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے وہ ہم پر وار کرتا، حشام جادوگر نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک مار دی تو حشام جادوگر کے جسم سے ایک بار پھر شعاعیں نکلیں اور حامہ جادوگر کی جانب بڑھنے لگی۔ جوں ہی وہ شعاعیں حامہ جادوگر کے جسم سے ٹکرائیں، اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ کچھ دیر بعد اس کا جسم بھی پانی بن کر زمین میں جذب ہو گیا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنی افشاں کا انتقام لے لیا تھا۔ ذکیہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے بھی اپنے علی کا بدلہ لے لیا تھا۔ حشام جادوگر بولا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔
میں جس کام کے لیے زندہ کیا گیا تھا اب وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی میرا جسم دوبارہ مردہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے اسی تابوت میں بند کر کے اسی قبر میں دفنا دیجیے گا جہاں میں پہلے دفن تھا۔ میں نے ذکیہ سے کہا مجھے میرے گاؤں پہنچا دو۔ اس نے مجھے میرے گاؤں پہنچا دیا۔ گاؤں والے میرے اور افشاں کے لیے بہت پریشان تھے۔ جب میں نے بتایا کہ افشاں اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ افشاں کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ میری آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ افشاں بہت یاد آ رہی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ذکیہ تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی، کبھی تمہیں افشاں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔